اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی ناقدری کرنے والے کے لیے بد دعا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا۔ ہم حاضر ہو گئے۔ پھر جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا، یعنی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ افسوس ہے کہ آج رمضان المبارک کی قدردانی میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ تمام تر آسانیاں پائی جانے کے باوجود ہمارے معاشرے میں بلا عذر روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ رمضان کے مقدس دنوں میں گلیوں اور محلوں میں چائے کے ہوٹل کھلے نظر آتے ہیں اور کھلے عام ماہ مبارک کی توہین کی جاتی ہے۔ رمضان کی مبارک راتیں عبادت میں کم اور سیر و تفریح اور گپ شپ میں زیادہ صرف ہوتی ہیں، اور جوں عید کا زمانہ قریب آتا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ اپنی تمام برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا ہے تو مسجدوں کے بجائے بازاروں کی رونق آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان اور کیا بوڑھے سب رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے بجائے عید کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں یہی ماحول نظر آتا ہے۔ یہ بات بہت توجہ کے قابل ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کامیابی یقیناً اسی میں ہے کہ ہم مبارک مہینے کو پوری طرح وصول کرنے کے لیے فکر مند ہوں اور زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت کر کے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔